آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ 70 صحابی تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح کا معاہدہ لکھا گیا اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ نبی کریم کا پہلا غزوہ تھا۔ اس غزوے کو بنی زمرہ کہا جاتا ہے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا۔ اس میں اسلامی لشکر میں 200 مہاجرین تھے۔ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ یہ ربیع الثانی 2 ہجری میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس قافلے کا سردار قریش کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے۔ قافلے میں 2500 اونٹ تھے۔ ان پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعد بن معاذ کو بنایا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوات کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کا نام غزوہ بوات پڑا۔ لیکن بوات پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا کیونکہ قریشی قافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے بغیر ہی تشریف لے آئے۔ جمادی الاول کی مہینے میں غزوہ حشیرہ پیش آیا۔ اس مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قریشی قافلے کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ قریش نے اس قافلے میں اپنا بہت سا مال و اسباب شامل رکھا تھا۔ غرض مکے کے سبھی لوگوں نے اس میں مال شامل کیا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار تھے، 1000 اونٹ تھے۔ قافلے کے سردار ابو سفیان تھے جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 27 آدمی بھی ہمراہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن عبداللہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ کے ساتھ 150 کے قریب صحابی تھے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشیرہ کے مقام تک پہنچے۔ اس غزوے میں بھی اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار ہوا۔ سب لوگ بھاری بھاری سوار ہوتے رہے۔ حشیرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پایا۔ اسی سفر میں حضرت علی کو ابو تراب کا لقب ملا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی اور حضرت حمار بن یاسر کو زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئی۔ آپ نے حضرت علی کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حشیرہ سے واپس آئے تو چند دن بعد ہی پھر ایک مہم پیش آئی۔ ایک شخص قرظ بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب تھی۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ قرظ بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ اس مرتبہ بھی جھنڈا سفید تھا جو حضرت علی کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اسی سال 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ تبدیل ہوا اور اس وقت تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز ادا کرتے رہے۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم ظہر کی نماز کے وقت آیا۔ ایک روایات میں ہے کہ عصر کی نماز کے وقت حکم آیا۔ تبدیلی اس لیے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ خاص طور پر یہ آرزو اس لیے تھی کہ یہودی کہتے تھے محمد ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبیلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کبھی نہیں پڑھتے۔ ان کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا منظور فرمائی۔
क़िबले की तब्दीली का हुक्म नमाज की हालत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही तमाम सहाबाए कराम ने भी रुख तब्दील कर लिया। ये नमाज मस्जिद क़िबलतैन में हो रही थी। हजरत अब्बाद बिन बशर ने भी ये नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी थी। ये मस्जिद से निकलकर रास्ते में दो अंसारियों के पास से गुजरे। वो नमाज पढ़ रहे थे और उस वक्त रुकू में थे। हजरत अब्बाद बिन बशर ने भी ये नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी थी। ये मस्जिद से निकलकर रास्ते में दो अंसारियों के पास से गुजरे। वो नमाज पढ़ रहे थे और उस वक्त रुकू में थे। उन्हें देखकर अब्बाद बिन बशर ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। कुबा वालों को ये खबर अगले दिन सुबह की नमाज के वक्त पहुंची। वो लोग उस वक्त दूसरी रकात में थे कि मनादी ने ऐलान किया, लोगों खबरदार हो जाओ, किबले का रुख काबे की तरफ तब्दील हो गया है। नमाज पढ़ते हुए लोग किबले की तरफ घूम गए। इस तरह मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह बना। इसी साल यानी 3 हिजरी में रमजान के रोजे और सदका फित्र का हुक्म नाजिल हुआ। फिर मस्जिदुन नबवी में मिंबर नस्ब किया गया। जब तक मिंबर नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खड़े होते थे और खुतबा देते थे। जब मिंबर बन गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के इस तने के बजाय मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाया तो वो तन्हा रोने लगी। उसके रोने की आवाज ऐसी बुलंद हुई कि तमाम लोगों ने इस आवाज को सुना। आवाज इस कदर दर्दनाक थी कि सारी मस्जिद हिल गई। वो इस तरह से रो रहा था जैसे कोई ऊंटनी अपने बच्चे के गम में रोती है। इसके रोने की आवाज सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर से उतरकर उसके पास पहुंचे और उसे अपने सीने से लगाया। उसके बाद उसमें एक बच्चे के सिसकने की आवाज आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, पुरसुकून और खामोश हो जा। तब कहीं जाकर उसका रोना बंद हुआ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तने को मिंबर के नीचे दफन करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी ये मकाम जन्नत ही का एक मुकाम है। अल्लाह ताला ने इस मुकाम को जन्नत में शामिल कर दिया। कुरैश के एक तिजारती काफिले पर हमला करने की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए थे, लेकिन जब आप अशीरा के मुकाम पर पहुंचे तो काफिला उस मुकाम से गुजरकर शाम की तरफ रवाना हो चुका था। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस शाम की तरफ तशरीफ ले आए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली कि वो काफिला शाम से वापस आ रहा है और इस सामान तिजारत का मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसलिए आपने हुक्म दिया, कुरैश का तिजारती काफिला आ रहा है, उसमें उनका माल और दौलत है, तुम उस पर हमला करने के लिए बढ़ो, मुमकिन है अल्लाह तुम्हें इससे फायदा दे। उधर इस काफिले के सरदार अबू सुफियान था। ये कुरैश के भी सरदार थे। उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। फतेह मक्का के मौके पर ईमान लाए। उनकी आदत ये थी कि जब उनका काफिला हिजाज की सरजमीन पर पहुंचता था तो जासूसों को बेचकर रास्ते की खबरें मालूम कर लेते थे। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ भी था। चुनाचा उनके जासूस ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तिजारती काफिले को घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सुनकर अबू सुफियान खौफ ज़दा हो गए। उन्होंने फौरन एक शख्स को मक्के की तरफ रवाना किया और साथ ही उसे ये हिदायत दी। इस गज़वे के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को मदीने में ठहरने का ही हुक्म दिया था। वजह उसकी ये थी कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा रुक़ैया बीमार थी। आपने हज़रत उस्मान से फरमाया, तुम्हें यहाँ ठहरने का भी अजर मिलेगा और जहाद करने का भी अजर मिलेगा। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में हज़रत अबू लुबाबा को अपना कायम मुकाम बनाया। तला बिन उबैद और सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हो को जासूसी की जिम्मेदारी सौंपी ताकि ये दोनों लश्कर से आगे जाकर कुरैश की तिजारती काफिले की खबर लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना मुनव्वरा से ही रवाना फरमा दिया। रोहा के मुकाम से इस्लामी लश्कर आगे रवाना हुआ। अर्के ज़ोबिया के मुकाम पर एक देहाती मिला। उससे दुश्मन के बारे में कुछ मालूम न हो सका। अब लश्कर फिर आगे बढ़ा। इस तरह इस्लामी लश्कर ज़ुफ़रान के वादी तक पहुंच गया। उस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिली कि कुरैश मक्का एक लश्कर लेकर अपने काफिले को बचाने के लिए मक्के से कूच कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इतला मिलने पर तमाम लश्कर को एक जगह जमा फरमाया और उनसे मशवरा किया, क्योंकि मदीना मुनव्वरा से मुसलमान सिर्फ एक तिजारती काफिले को रोकने के लिए रवाना हुए थे।
کسی باقاعدہ لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس پر صحابہ کرام نے باری باری اپنی رائے دی۔ حضرت مقداد نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لڑیں گے، آخر دم تک لڑیں گے۔ حضرت مقداد کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا، آپ مسکرانے لگے، حضرت مقداد کو دعا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے بھی تقاریر کیے۔ ان کی تقاریر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری حضرات کی طرف دیکھا، کیونکہ ابھی تک ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اب انصاری بھی آپ کا اشارہ سمجھ گئے، چنانچہ حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو عرض یہ ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق بھی کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں، ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے، فرما برداری کریں گے۔ ان کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے، چنانچہ آپ نے فرمایا، اب اٹھو، کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا۔ زفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت تک قریشی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو قریش کے لشکر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں دو ماشکی پانی بھرنے والے ملے، وہ قریشی لشکر کے ماشکی تھے۔ ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی۔ انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتا دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے فرمایا، مکے نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیجے ہیں، یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے ہیں۔ اس دوران ابو سفیان قافلے کا راستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا قافلہ بچ گیا، جبکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا، اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکے کی طرف لوٹ چلو، کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ ہٹاؤ ڈالا، پانی وہاں سے فاصلے پر تھا، اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کے پانی کی تکلیف رفع ہو گئی، جبکہ اسی بارش کی وجہ سے کافر پریشان ہوئے، وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا، آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقع پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا کرتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہے، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند کیا۔ ایک روایات کے مطابق اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ حضرت خباب کی رائے بہت عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آ گئے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کچے کنویں پر ایک حوض بنوایا جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں پانی بھروا دیا اور ڈول ڈلوا دیے۔ اس طرح حضرت خباب کے مشورے پر عمل ہوا۔ اس کے بعد سے حضرت خباب کو ذی رائی کہا جانے لگا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنا دیں؟ عریش کھجوروں کے شاخوں اور پتوں کا ایک سائبان ہوتا ہے، آپ اس میں تشریف رکھیے، اس کے پاس آپ کی سواریاں تیار رہے اور ہم دشمن سے جا کر مقابلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا،
चुनाचा आपके लिए साहिबान बनाया गया। ये एक ऊंचे टेले पर बनाया गया था। इस जगह से आप पूरे मैदान जंग का मुआयना फरमा सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं कयाम फरमाया। सहाबा कराम ने पूछा, आपके साथ यहाँ कौन रहेगा ताकि मुशरिकों में से अगर कोई आपके करीब ना आ सके। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, ये सुनकर हम में से अबू बकर आगे बढ़े और अपनी तलवार का साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर करते हुए बोले, जो शख्स भी आपकी तरफ बढ़ने की जुर्रत करेगा उसे पहले इस तलवार से निमटना पड़ेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के इन जुर्रात मंदाना अल्फाज की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सबसे बहादुर शख्स करार दिया। ये बात जंग शुरू होने से पहले की थी। जब जंग शुरू हुई तो खुद हज़रत अली भी इस साहिबान के दरवाजे पर खड़े थे और हज़रत साद बिन माज भी अंसारी साबियों के एक दस्ते के साथ वहाँ मौजूद थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर थे। नाज़रीन इकराम, इस तरह सुबह हुई। फिर कुरैशी लश्कर रेत के टेले के पीछे से नमूदार हुआ। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुशरिकों के नाम ले लेकर फरमाया था कि इस जगह कत्ल होगा, फलां उस जगह कत्ल होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिन लोगों के नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जगह कत्ल होगा, वो उस जगह कत्ल होगा, 1 इंच न इधर न उधर, बिल्कुल अपनी जगह पर वो पड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि कुरैश का लश्कर लोहे का लिबास पहने हुए और हथियारों से खूब लैस बढ़ चढ़ा आ रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, ये कुरैश के लोग, ये तेरे दुश्मन अपने तमाम बहादुरों के साथ बड़े गुरूर के आलम में तुझसे जंग करने यानी तेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी और तेरे रसूलों को झटलाने के लिए आ रहे हैं। ऐ अल्लाह, आपने मुझसे अपनी मदद और नुसरत का वादा फरमाया है, लिहाजा वो मदद भेज। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझ पर किताब नाजिल फरमाई है और मुझे साबित कदम रहने का हुक्म फरमाया है। मुशरिकों के इस लश्कर पर हमें गलबा अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, इन्हें हलाक कर दे, इन्हें आज जरूर हलाक फरमाना। एक और रिवायात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में ये अल्फाज भी आए हैं, ऐ अल्लाह, इस उम्मत के फिरौन अबू जहल को कहीं पनाह ना दे, ठिकाना ना दे। गर्ज जब कुरैशी लश्कर ठहर गया तो उन्होंने उमैर बिन वहब जमुई रदी अल्लाह तआला अन्हु को जासूसी के लिए भेजा। ये उमैर बिन वहब बाद में मुसलमान हो गए थे और बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वा उहद में शरीक हुए। कुरैश ने उमैर से कहा, जाकर मोहम्मद के लश्कर की तादाद मालूम करो और हमें खबर कर दो। उमैर अपने घोड़े पर सवार होकर निकले। उन्होंने इस्लामी लश्कर के गिर्द एक चक्कर लगाया, फिर वापस कुरैश के पास आए और ये खबर दी, उनकी तादाद तकरीबन 300 है, मुमकिन है कि कुछ ज्यादा हो, मगर ऐ कुरैश, मैंने देखा है कि उन लोगों को लौटकर अपने घरों में जाने की कोई तमन्ना नहीं और मैं समझता हूँ कि इनमें से कोई आदमी उस वक्त तक नहीं मारा जाएगा जब तक कि किसी को कत्ल न कर दें। गोया तुम्हारे भी इतने ही आदमी मारे जाएंगे जितना कि उनके। उसके बाद फिर जिंदगी का क्या मजा रहेगा। इसलिए जंग शुरू करने से पहले इस बारे में गौर कर लो। उनकी बात सुनकर कुछ लोगों ने अबू जहल से कहा, जंग के इरादे से बाज आ जाओ और वापस चलो, भलाई इसी में है। वापस चलने का मशवरा देने वालों में हकीम बिन हुज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। अबू जहल ने उनकी बात न मानी और जंग पर टल गए और जो लोग वापस चलने का कह रहे थे उन्हें बुज़दिली का ताना दिया। इस तरह जंग टल न सकी। अभी जंग शुरू नहीं हुई थी कि असवद मखजूमी ने कुरैश के सामने ऐलान फरमाया, मैं अल्लाह के सामने अहद करता हूँ, या तो मुसलमानों के बनाए हुए हौज से पानी पीऊंगा या उसको तोड़ दूंगा या फिर इस कोशिश में मैं जान दूंगा। फिर ये असवद मैदान में निकला। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु इसके मुकाबले में आए। हजरत हमजा ने इस पर तलवार का वार किया। इसकी पिंडली कट गई। उस वक्त ये हौज के करीब था। टांग कट जाने के बाद ये जमीन पर चत गिरा। खून तेजी से बह रहा था। इस हालत में ये हौज की तरफ सिरका। हजरत हमजा फौरन उसकी तरफ लपके और दूसरा वार करके उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद कुरैश के कुछ और लोग हौज की तरफ बढ़े। उनमें हजरत हकीम बिन हुज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आते देखकर फरमाया, इन्हें आने दो। आज के दिन इनमें से जो भी हौज से पानी पी लेगा वो यहीं कुफ्र की हालत में मरेगा। हजरत हकीम बिन हुज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी नहीं पिया। ये कत्ल होने से बच गए और बाद में इस्लाम लाए। बहुत अच्छे मुसलमान साबित हुए। अब सबसे पहले उतबा, उसका भाई शिबा और बेटा वलीद मैदान में आगे निकले और ललकारा, हमसे मुकाबला करने के लिए कौन आगे बढ़ेगा। इस ललकार पर मुसलमानों में से 3 अंसारी नौजवान निकले। ये तीनों भाई थे। एक का नाम मौज, दूसरे का नाम मास और तीसरे का नाम औफ था। इनके वालिद का नाम इफरा रदी अल्लाह ताला अन्हु था। इन तीनों नौजवानों को देखकर उतबा ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अंसारी हैं। उस पर उतबा ने कहा, तुम हमारे बराबर के नहीं, हमारे मुकाबले में मुहाजिरीन में से किसी को भेजो, हम अपनी कौम के आदमियों से मुकाबला करेंगे।
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس آنے کا حکم فرمایا۔ یہ تینوں اپنے صفوں میں واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور انہیں شاباشی دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں فوراً اپنے صفوں میں سے نکل کر ان تینوں کے سامنے پہنچ گئے۔ ان میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عمر کے تھے، وہ بوڑھے تھے۔ ان کا مقابلہ عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے اور حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع نہ دیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا۔ البتہ عبیدہ بن حارث اور عتبہ کے درمیان تلوار کا وار شروع ہو گئے تھے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک تلواروں کے وار چلتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ اس وقت تک حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے دشمن کا صفایا کر چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں ان کی طرف بڑھے اور عتبہ کو ختم کر دیا۔ پھر زخمی عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لشکر میں لے آئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لیٹا دیا۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ اس کے بعد صفرہ کے مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جائن فانی سے کوچ کر گئے، انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف لوٹ پڑے تھے۔ جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے صفوں کو ایک نیزے کے ذریعے سیدھا کیا تھا۔ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، یہ صف سے قدرے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر سے ان کے پیٹ کو چھوا اور فرمایا، سواد، صف سے آگے نہ نکلو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اس تیر سے تکلیف پہنچائی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف دے کر بھیجا ہے، لہٰذا مجھے اپنا بدلہ دے دے۔ آپ نے فوراً اپنا پیٹ کھولا اور ان سے فرمایا، لو، تم بھی اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد آگے بڑھے اور آپ کے سینے سے لگ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ سر پر ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ کے ساتھ زندگی کے جو آخری لمحات بسر کروں وہ اس طرح بسر کروں کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے مس کر رہا ہو، یعنی اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو یہ میری زندگی کی آخری لمحات ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایات میں آتا ہے، جس مسلمان نے بھی نبی کریم کے جسم کو چھو لیا، آگ اس کے جسم کو نہیں چھوئے گی۔ ایک روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جو چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو لگ گئی، آگ اسے نہیں جلائے گی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کر دیا تو فرمایا، جب دشمن قریب آ جائے تو انہیں تیروں سے پیچھے ہٹانا اور اپنے تیر اس وقت تک نہ چلاؤ جب تک کہ وہ نزدیک نہ آ جائے، کیونکہ زیادہ فاصلے سے تیر اندازی اکثر بیکار ثابت ہوتی ہے اور تیر ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تلواریں بھی اس وقت تک نہ سونتنا جب تک کہ دشمن بالکل قریب نہ آ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ فرمایا، مصیبت کے وقت صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرماتے ہیں اور غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبان میں تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے۔ صاحبان کے دروازے پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ انصاری مسلمانوں کے ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے تاکہ دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے سے روک سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں سواریاں بھی موجود تھیں تاکہ ضرورت کے وقت آپ سوار ہو سکیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کر یوں دعا کی، اے میرے پروردگار، اگر آج مسلمانوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحبان سے نکل کر صحاباؤں کے درمیان تشریف لائے اور انہیں جنگ پر ابھارنے کے لیے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور ہمت کے ساتھ لڑے گا، ان کے سامنے سینہ تانے جمے رہے گا اور پیٹ نہیں پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے۔ یہ الفاظ سن کر کھجوریں ہاتھ سے گرا دی اور بولے، واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے کہ ان کافروں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے۔ یہ کہتے ہی تلوار سونت کر دشمنوں سے بڑھ گئے اور لڑتے لڑتے آپ شہید ہو گئے۔ حضرت عوف بن حفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بندے کے کس عمل پر اللہ کو ہنسی آتی ہے، یعنی اس کے کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، جب کوئی مجاہد ذرہ بختر پہنے بغیر دشمن پر حملہ آور ہو،
یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے جسم پر سے ذرہ بختر اتار کر پھینک دی اور تلوار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے آپ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت معبد بن واب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے، یعنی ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بین کے خاوند تھے۔ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی اٹھائی اور مشرکوں پر پھینک دی۔ ایسا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا۔ کنکریوں کو مٹی میں پھینکتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے خراب ہو جائیں۔ ایک روایات کے مطابق یہ الفاظ آئے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے پاؤں اکھاڑ دے۔ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کوئی کافر ایسا نہ بچا جس پر وہ کنکری نہ پڑی ہو۔ ان کنکریوں نے کافروں کو بدحواس کر دیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شکست کھا کر بھاگے۔ کنکریوں کی مٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اے نبی کنکریوں کی مٹی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ سورۃ الانفال آیات نمبر 17 میں ارشاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے شکست کھا جانے کے بعد اعلان فرمایا، مسلمانوں میں جس نے جس کافر کو مارا اس کا سامان اسی مسلمان کا ہے، اور جس مسلمان نے جس کافر کو گرفتار کیا وہ اسی مسلمان کا قیدی ہے۔ وہ کافر جو بھاگ کر نہ جا سکے انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ پہلے خود باپ نے بیٹے پر وار کیا تھا، لیکن یہ وار حضرت ابو عبیدہ بن جرح بچا گئے اور خود اس پر وار کیا جس سے وہ مارا گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں نہیں دیکھیں گے کہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اور اگرچہ وہ ان کے بیٹے یا بھائی یا خاندان میں سے کیوں نہ ہو۔ سورۃ المجادلہ۔ اس جنگ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو قیدی بنا لیا۔ اس سے پہلے مکے میں یہ شخص حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا دوست رہا تھا، اور یہی وہ امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال حبشی پر بے تحاشا ظلم کیا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر بلند آواز میں پکارا، کافروں کا سردار امیہ بن خلف یہ رہا، اگر امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو امیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتا نظر آیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں کہیں زریں تھیں، یہ مال غنیمت میدان جنگ سے ملا تھا، لیکن جو ہی انہیں امیہ اور اس کا بیٹا نظر آیا انہوں نے زریں گرا دی اور ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اس طرح یہ دونوں اب ان کے قیدی بن گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور پکارنے لگے، یہ رہا امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنتے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، لیکن یہ دونوں اب میرے قیدی ہیں۔ حضرت بلال نے پھر وہی الفاظ کہے، اگر آج امیہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ ساتھ ہی حضرت بلال نے لوگوں کو پکارا، اے انصاریوں، اللہ کے مددگاروں، یہ کافروں کا امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ سن کر انصاری ان کی طرف دوڑ پڑے، انہوں نے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا۔ حضرت بلال نے تلوار کھینچ لی اور اس پر وار کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو آگے کر دیا۔ امیہ جاہلیت کے زمانے میں ان کا دوست تھا، اسی دوستی کے ناطے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اسے قتل ہونے سے بچانا چاہتا تھا۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کے قتل کے دھن پوری طرح سوار تھی۔ حضرت بلال کی تلوار امیہ کے بیٹے کو لگی اور وہ زخمی ہو کر گرا۔ اسے گرتا دیکھ کر امیہ بھیانک انداز میں چیخا۔ یہ چیخ حد درجہ خوفناک اور ہولناک تھی۔ ساتھ ہی تلواریں بلند ہوئی اور امیہ کے جسم میں اتر گئی۔ امیہ کو بچانے کے سلسلے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف خود بھی معمولی سے زخمی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے، میرے حصے میں نہ ذریں آئی نہ قیدی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کسی کو نوفل بن خویلد کا پتہ ہے؟ جواب میں حضرت علی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اسے میں نے قتل کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے جس نے اس شخص کے بارے میں میری دعا قبول فرمائی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس نوفل بن خویلد نے بلند آواز میں کہا تھا، اے گروہ قریش، آج کا دن عزت اور سربلندی کا دن ہے۔ اس بات کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ، نوفل بن خویلد کا جام مجھے دکھلا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل کی لاش کو تلاش کیا جائے۔ ابو جہل نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا، اے اللہ، دونوں دینوں یعنی اسلام اور کفار کے خود ساختہ دین میں جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہو اسی کی مدد فرما اور نصرت فرما۔ حضرت معاذ بن عمرو جموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ کے دوران کم سن صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ابو جہل کو اس کے بہت سے ساتھی حفاظت کے لیے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے ابو الحکم، ابو جہل کی کنیت تھی،
تم تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو ابو جہل کی طرف بڑھا اور اس پر تلوار کا ایک ہاتھ مارا۔ اس وار سے اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ پر تلوار کا وار کیا، اس سے میرا بازو کٹ گیا۔ صرف تھوڑی سی کھال کے ساتھ بازو اٹکتا رہا۔ میں جنگ میں مصروف رہا، لیکن لٹکنے والے ہاتھ کی وجہ سے لڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں تمام دن لڑتا رہا اور وہ بازو لٹکتا رہا۔ آخر جب اس کی وجہ سے رکاوٹ زیادہ ہونے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ کر جھٹکا دیا، اس سے وہ کھال بھی کٹ گئی۔ میں نے اپنے بازو کو اٹھا کر پھینک دیا اور ابو جہل زخمی حالت میں تھا۔ اس دوران اس کے پاس موز بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ انہوں نے اس پر وار کیا۔ اس وار سے وہ گر گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا، لیکن وہ ابھی زندہ تھا۔ حضرت موز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں زخموں سے چور ابو جہل کے پاس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے اپنا پیر اس کے گردن پر رکھ کر کہا، اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ